اچھا میری انڈرسٹینڈنگ ذرا سی ڈفرنٹ ہے. میری انڈرسٹینڈنگ میں ایمان کا رخ جو ہے وہ قبلہ ہے، نہیں تو خیر آپ فزیکل رخ نہیں. جو چاہے آپ کر لیں. آج میں کلمہ پڑھ لیا، اگر میں نے آج کلمہ پڑھ لیا تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں آج اللہ تعالیٰ نے اس کا قبلہ درست کر دیا. یہ محاورے میں آپ استعمال کریں گے. قبلہ یہی ہے کہ جس طرف عبادت میں رخ کرنے کو کہا گیا ہے. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے یہ کچھ عرصے کے لیے جو یہ قبلہ تمہارے لیے مقرر کر دیا تھا، یہ اس لیے تاکہ ہم جانچ لیں کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون اپنی ایڑیوں کے بل مڑ جاتا ہے. کیونکہ عرب کے لوگوں کے لیے جو امیین تھے بنی اسماعیل، ان کے لیے تو قبلہ جو ہے یہ بیت المقدس تو وہ جانتے ہی نہیں تھے کس بلا کا نام ہے، وہ تو کعبے کو جانتے تھے. اب ظاہر بات ہے مہاجرین جتنے آئے تھے مکے سے مدینے، ان کی جو محبت تھی خانہ کعبہ کے ساتھ، وہ تو ان کی گویا کہ وہ تو آبائی جو ہے ان کا ایک عشق چل رہا تھا. تو وہ اب اس میں امتحان لیا ہے کہ آیا رسول کے حکم سے اب کیا ہو رہا ہے. جب حضور مکے میں ہوتے تھے تو آپ ایسے کھڑے ہوتے تھے نماز پڑھنے کے لیے کہ خانہ کعبہ بھی سامنے اور بیت المقدس بھی سامنے. اس کو کہتے ہیں استقبال القبلتین، بیک وقت دو قبلوں کی طرف رخ ہو جانا. ٹھیک ہے. اب مدینے آ گئے، جیسے اب مدینہ درمیان میں ہے. اگر آپ مکے رخ کریں گے تو پیٹھ ہوگا بیت المقدس کو، اور بیت المقدس کو رخ کریں گے تو پیٹھ ہوگی خانہ کعبہ کو. تو گویا کہ یہ اللہ نے ایک امتحان کے طور پر مسلمانوں کو کہ آیا ان کے اندر رسول کی پیروی راسخ ہو چکی ہے یا نہیں. یہ کیا مجھے سمجھ نہیں آیا کہ اگر میں یہاں سے خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہا ہوں تو راستے میں ہندوؤں کا گردوارہ بھی آئے گا، سکھوں کا ٹیمپل بھی آئے گا، کوئی برما کی اپنا وہ ان کا بھی ٹیمپل آئے گا، تو میں ان کے بھی سجدے کر رہا ہوں، وہ بھی میرے قبلے ہیں. نہیں، سوال یہ ہے کہ اس وقت کیا شکل تھی جب حضور پڑھ رہے تھے مکے میں نماز، تو عورتوں کو شیوا نہیں تھی، اور جب یہ مدینے میں آ کر کیا ہے تب بھی کوئی چیز درمیان میں نہیں. اچھا بات یہ ہے کہ حیرانی کی بات یہ ہے کہ اس وقت بیت القدس کا تو کوئی قیام ہی نہیں تھا جس زمانے کی آپ بات کر رہے ہیں، کیونکہ بیت القدس تو حضرت عمر فاروق نے بنوائی تھی بعد میں. بیت المقدس جو ہے وہ حضرت عمر نے تعبیر کروائی ہے مسجد عمر کے نام سے، لیکن یہ علاقہ ٹیمپل ماؤنٹ جو ہے، یہ ٹیمپل آف سولومن تھا. ٹیمپل آف سولومن تھا، لیکن ٹیمپل ماؤنٹ پر ٹیمپل آف سولومن تھا نا. ایک پہاڑی ہے، ٹھیک ہے، یہ مستطیل رقبہ ہے جس پہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ گھر یہ تعمیر کی، جنوں سے تعمیر کروائی تھی. اس کے بعد حضور کے زمانے میں وہ چرچ تھا. بالکل تھا، کیونکہ قبضہ جو تھا وہاں پر وہ جو ہے عیسائیوں کا بالکل تھا. چرچ تھا. تو اصل میں تو چرچ بھی مسجد ہے، مسجد بھی مسجد ہے، چرچ بھی مسجد ہے، سینیگوگ بھی مسجد ہے. سورہ حج میں اللہ نے فرمایا ہے کہ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهُ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا. اللہ تعالیٰ اگر اس طریقے سے ایک قوم سے دوسری قوم کو دفاع نہ کراتا رہتا تو یہ ساری مسجدیں اور یہ سارے سلوتے اور سینیگوگز یہ سب کے سب ختم ہو گئے ہوتے. تو اس کا مطلب ہے کہ مسلمان جو ہیں وہ یہودیوں کی یا عیسائیوں کی عبادت گاہ کو سجدہ کرتے رہے کعبہ کو چھوڑ کے. سجدہ تو نہ اس کو کیا نہ کعبے کو کیا، سجدہ اللہ کو کرتے، قبلے کی ڈائریکشن بات. لیکن یہودیوں اور عیسائیوں میں بھی اختلاف تھا. ایک مشرق کی طرف جب وہ خود ٹیمپل آف سولومن کے اندر عبادت یعنی کرتے مسلمان خانہ کعبہ کو چھوڑ کے یہودیوں اور عیسائیوں کی عبادت گاہ کو سجدہ کرتے رہے، اس کو سجدہ نہیں کرتے رہے، اس رخ میں. بابا اگر ہم خانہ کعبہ کو میں چھوڑ کے کہہ رہا ہوں تو میں رخ کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، میں تو بتایا آپ کو اللہ نے اس کو امتحان قرار دیا ہے کہ آیا تمہارے اندر اپنا نیشنلزم اور ریشیل وہ باتیں زیادہ مضبوط ہیں یا رسول کا فرمان زیادہ ہے. رائٹ، آتے ہیں اس بات پہ. ڈاکٹر اسرار احمد ہمارے درمیان بیٹھے ہیں. وی کم بیک ٹو ہم آفٹر بریک. ٹیک اے بریک. ویلکم بیک فرام دا بریک. بریک میں جانے سے پہلے آپ باتیں سن رہے تھے ڈاکٹر اسرار احمد کی. تو ڈاکٹر صاحب طے ہو گیا کہ وہاں پہ تو ٹیمپل آف سولومن تھا جس ڈائریکشن میں مسلمان سجدہ کرتے رہے. بالکل. پھر شب معراج کا واقعہ ہوا، وہ بھی ٹیمپل آف سولومن سے اوپر گیا. ٹیمپل تو نہیں تھا وہاں اس وقت، ماؤنٹ کیا وہ تو ایک جگہ تو وہی تھی نا راک پر. ہاں اس جگہ تو وہی تھی. آپ اسے ٹیمپل ماؤنٹ کہیں، ٹیمپل آف سولومن نہیں تھا. ٹیمپل آف سولومن بنا تو تھا نا وہاں پہ، وہ کبھی بنا تھا نہیں یہ تو نہیں، ہسٹوریکلی تو تھا، اور بنایا بھی حضرت سلیمان علیہ السلام نے کر تھا. تو ہم کیسے حضرت سلیمان علیہ السلام کی بنائی ہوئی چیز کو انکار کر دیں؟ انکار نہیں کرتے، اس وقت وہاں نہیں تھا. وہاں ایک راک ہے جس کے اوپر ڈوم بنی ہوئی ہے. تو اس کا مطلب تو یہ ہوا نا کہ ڈاکٹر صاحب پوری دنیا کے مسلمان جو ہے ناجائز طور پہ اس پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں، اس پہ حق جتا رہے ہیں اپنا.
پوری دنیا کے مسلمان تو ناجائز قبضہ نہیں کرنا چاہتے، وہاں پر جو قوم 2000 سال سے آباد تھی اس کو ڈسپلیس کس طریقے سے کیا گیا ہے؟ یہودی تو وہاں سے نکلے ہوئے تھے 2000 سال سے. وٹ کلیم ڈڈ دے ہیو؟ جس کو قائد اعظم نے کہا کہ انلیجیٹیمیٹ چائلڈ آف دی ویسٹ، اور اقبال نے کہا کہ ہے ارض فلسطین پہ یہودی کا اگر حق، ہسپانیہ پہ حق نہیں کیوں اہل عرب کا؟ ویسے میں کہتا ہوں ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے کہ علماء دین بھی آج علامہ اقبال اور قائد اعظم کو کوٹ کرنے پہ آ گئے، جن کا اس وقت آپس میں بالکل کلیش تھا، سیریس کلیش تھا. بات یہ ہے کہ حق نہیں ہے. آپ مغالطہ ہو رہا ہے. میں علماء دین میں سے نہیں ہوں، دین کا خادم ضرور ہوں، لیکن میں تو اپنی نوجوانی میں مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن کا بڑا تیز ورکر تھا اور ضلع حصار کی اسٹوڈنٹ فیڈریشن کا جنرل سیکرٹری تھا، اور میرے اوپر پہلا اثر جو ہے وہ علامہ اقبال کا ہے. رائٹ. تو اس کا تو مطلب یہ ہوا نا کہ آپ ان لوگوں کو برا کہہ رہے ہیں کہ جنہوں نے وہاں پہ زمینیں خریدی، وہاں پہ اپنے آپ کو آباد کیا، کیونکہ اگر آپ سچ پوچھنا چاہتے ہیں تو فلسطینیوں نے تو پیسے لے کے زمین بیچی تھی، ان کے پاس رائٹ آف وے ہے اس کا سارا. آپ کس طرح ان کو ڈسپلیسمنٹ کی بات کر رہے ہیں؟ رائٹ آف وے نہیں تھا ان کا، اس لیے کہ جب ہینڈ اوور کیا ہے یروشلم عیسائیوں نے حضرت عمر کو، تو جو انہوں نے ڈکٹیٹ کرائیں گی ٹرمز، ان میں سے ایک یہ تھی کہ آپ یہاں یہودیوں کو آباد نہیں ہونے دیں گے. یہ ایک معاہدہ تھا حضرت عمر کا اور اس وقت کے عیسائیوں کا. حضرت عمر نے رعایت یہ برتوائی تھی کہ ٹھیک ہے یہودی یہاں آ سکتے ہیں ٹو وزٹ دیئر ہولی پلیسز، لیکن یہاں وہ کوئی زمین نہیں خریدیں گے، کوئی مکان نہیں خریدیں گے، جائیداد نہیں خریدیں گے، سیٹل نہیں کریں گے. اچھا یہاں پہ پتہ ہے، فرض کریں آج ہم ایک مناظرہ کرتے ہیں اسرائیل والوں سے اور ان سے کہتے ہیں کہ جی یہ تم ہمیں دے دو یروشلم، کیونکہ ہمارا اس پہ رائٹ ہے، حضرت عمر فاروق کا بھی اس پہ معاہدہ ہوا تھا اور وہ ہمیں دے دیتے ہیں کہ جی ہم تم سے پہلے تھے یہاں پہ، ٹھیک ہے. تو خانہ کعبہ میں بھی تو 300 بت تھے نا، خانہ کعبہ میں بھی ہم سے پہلے کفار تھے. اگر وہ کل آ جائیں اپنی فردیں نکال کے کہ جناب اب اس کا جو ہے نا وہ ہمارے نام کر دیں رجسٹری، تو ہم دے دیں گے ان کو. یہ آپ ایک ایسی بات کر رہے ہیں جس کا کوئی امکان نہیں. وہ سب کے سب اسلام لے آئے تھے، ان کے باقیات تو کوئی ہے ہی نہیں. وہ لوگ جو تھے مشرکین مکہ کہاں رہ گئے؟ ہم نے بھی تو ڈسپلیس کیا نا. نہیں، کہاں ڈسپلیس کیا؟ ڈسپلیس وہی کے وہی مدینہ تو شہر ہی یہودیوں کا تھا. یہودیوں کو ڈسپلیس کیا کیوں کیا؟ انہوں نے معاہدوں کی خلاف ورزی کی. ہم نے ان کو ڈسپلیس کیا پہلے، اگر 1400 سال کے بعد انہوں نے ہمیں ڈسپلیس کر دیا تو کون سی برائی ہوئی؟ انہوں نے معاہدوں کی خلاف ورزی کی، اس کی سزا کے طور پر انہیں ڈسپلیس کیا گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے جاتے ہی پہلے 6 مہینے میں جو کام کیے ہیں آپ نے، 6 months اور 3 کام کیے. نمبر 1 مسجد نبوی کی تعمیر، نمبر 2 یہودیوں کے ساتھ معاہدہ کر کے جکڑ لیا کہ اگر ہم پر حملہ ہوگا مدینے پر تو جوائنٹ ڈیفنس کریں گے ہم مل کر، اور نمبر 3 مہاجرین اور انصار کی آپس میں مواخات. یہ 3 کام. لیکن اس کے بعد یہودیوں نے آنر کیا اور مسلمانوں نے آنر نہیں کیا. جب اپنا کروسیڈ شروع ہوئی ہے یروشلم کے اوپر عیسائیوں نے حملہ کیا تو انہوں نے مسلمانوں سے زیادہ تعداد میں یہودیوں کو قتل کیا. عیسائیوں نے مارا نا، عیسائیوں نے مارا. آپ نے ان کو سپورٹ نہیں کیا، آپ نے یہودیوں کی ایگزٹ کلوز وہاں پہ لے لی اپنے. تو آپ نے خود بیان کی تھی نا کہ آپ نے ڈسپلیس کیا انہیں. ہم نے ڈسپلیس کیا. کیوں کیا؟ کس لیے کیا؟ کہ انہوں نے خلاف ورزی کی. کوئی خلاف ورزی نہیں کی. اب آپ کی تو ڈاکٹر صاحب یہ تو مجھے بتائیں نا کون کیا تھا اس کی خلاف ورزی کی؟ معاہدے تو ہم نے بھی کئی خلاف ورزیاں کی ہیں. اب یہ تو خیر زرداری صاحب عبداللہ بن ابی تو مسلمان تھا، عبداللہ بن ابی یہودی تو نہیں تھا. تو اسے کیا کہا ہے؟ نہیں، اس نے کافی منافق نہیں تھا، منافقوں کا سردار تھا، نہیں تھا. لیکن اس کو کیا کیا؟ ہم سے بڑا منافق کون ہے دنیا میں؟ ہے، لیکن یہ کہ اس کو کیا کیا حضور نے؟ قتل کیا، اس کو مارا نہیں. اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی. پڑھائی کون کہتا نہیں پڑھائی؟ اللہ تعالیٰ کا پھر حکم ہے. اللہ تعالیٰ نے پھر کہا کہ یہ اچھا نہیں کیا، بعد میں کہا. ٹھیک ہے، اسی لیے تو آپ سے میں پوچھ رہا ہوں. ہاں، اسی لیے تو آپ سے میں پوچھ رہا ہوں. پوچھنے کے رکھیے گا. لیکن اس کا مطلب ہے کہ ہمارا رائٹ تو کوئی نہیں ہوا نا بیت القدس پہ. بیت القدس پر یہ اخلاقی رائٹ ہے نا. وہاں کے لوگ ہیں، ان کا رائٹ ہے، ان کو جو ہے وہاں سے ڈسپلیس کیا گیا ہے، زیادتی کی گئی ہے. اس حوالے سے تو یہ تو آپ ایک ہیومنٹیرین بیسس پہ کہہ رہے ہیں، انسانی حقوق کے اوپر کہہ رہے ہیں. یہ جو اب یہودیوں نے اپنا پورا زور لگایا رہا. سلطان عبدالحمید خان وہ بہت زیادہ مقروض تھا، بہت مقروض تھا، اور یہودیوں نے آفر کی تھی کہ آپ سارا قرض آپ کا ادا کر دیتے ہیں، آپ ہمیں وہاں آباد ہونے کی اجازت دے دیں. انہوں نے انکار کر دیا کہ جو معاہدہ عمر سے ہوا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں اس کے خلاف. لیکن اس کے بعد فلسطینیوں نے اپنی زمین بیچی وہاں پہ. تو یہ کہ جب وہاں پر بالفور ڈکلیریشن کے ذریعے سے انہیں حق دیا گیا ہے،
تب وہ آئے ہیں نا وہاں پر بھائی وہ اور بیچی بھی فری ہے. تو نہیں آئے، وہ یہاں پہ ایسے تو نہیں کہ ایم این اے نے قبضہ کر لیا پلاٹ کے اوپر. یہ نہیں بھی کیا ڈاکٹر صاحب، انہوں نے پیسے دیے، ان کے پاس فردے موجود ہیں، کیا باتیں کر قبضہ رہے بھی ہیں؟ کیا، ملکیت ہے ان کے پاس. پرانے لے کر نکل آئے اپنے پاس 2500 پرانے ڈاکومنٹس کے. یہ تو ہماری جگہ تھی، کون ان کو روکنے والا تھا وہاں پر؟ یہ ضرور ہے، یہ بھی کیا ہے شروع میں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک شخص سے کہا گیا کہ آپ کا مکان کیا ہے، اس نے کہا 2 چلیں، لاکھ اس کا مطلب ہے 3 لاکھ دیتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ہمارا اخلاقی سٹینڈ ہے، دینی سٹینڈ کوئی نہیں ہے فلسطین پہ، یروشلم پہ. آپ اخلاق کو دین سے علیحدہ کیوں کرتے ہیں؟ میں اس لیے علیحدہ کر رہا ہوں کیونکہ قرآن مجید میں کہیں پہ بھی ایک بھی آیت یروشلم کے حق میں نہیں آئی. اس نے یہ نہیں کہا کہ یروشلم تمہارا قبلہ ہے یا قبلہ تھا یا قبلہ ہوگا کبھی، یا تمہاری اس میں ملکیت ہے. اسے کہا گیا اور ہے، بائبل میں ایک بھی جگہ خانہ کعبہ کا ذکر نہیں آیا. اس کو چھوڑیے آپ، جو بکہ کے لفظ جو وہ لائے ہیں، وادی بکا بنا دی ہے، وہ بکہ ہی تھا وہاں پر. لیکن یہ کہ قرآن مجید تو کہتا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ. یروشلم کے آس پاس کو ہم نے مبارک بنایا ہے، بابرکت بنایا ہے. آپ نے اس کو انبیاء وہاں بابرکت پر بنایا دفن ہے، ہیں. لیکن یروشلم کو قرآن نے اون نہیں کیا. قرآن مجید میں کسی جگہ اونرشپ نہیں ہے یروشلم کی. کس کے لیے؟ آپ کے لیے اونرشپ تو ہوتی ہے جو لوگ وہاں پہ آباد ہوں ان کی ہوتی ہے. نہیں، تو قرآن جو تو وہاں پر آباد قرآن تھے تو ان کا دیکھیں نا حق جی، تھا، ان سے چھیننے کا حق. ڈاکٹر صاحب مسلمان ہیں ہم تو جغرافیکل باؤنڈری سے بلیو ہی نہیں کرتے، ہم تو امت مسلمہ میں بلیو کرتے ہیں. تو اس لیے کہ مطلب یہ ہم کھول دیں کھلا، جو چاہے ہمارے یہاں کے قبضہ کر لیں. آپ کا ہے ہی نہیں. کمال ہے. ہاؤ کین یو امت میک مسلمہ رولس ہے، امت ان اے پلیس جو آپ کی ہے ہی نہیں. اب آپ کہیں کہ میں اپنے گھر میں اگر میں کسی کو، یہ آصف صاحب بیٹھے ہیں، میں کہہ رہے ہیں نا، آپ جائیے اس کو 1918 کے بالفور ڈیکلریشن سے لیجئے، اس کے بعد جو ہے 1948 میں اسرائیل قائم ہوا، اس کو ڈاکٹر صاحب میرا تھیسس ڈفرنٹ ہے. ڈاکٹر صاحب ہے. میرا تھیسس ڈفرنٹ ہے. کیا ہے؟ میرا تھیسس یہ ہے، بہت معذرت کے ساتھ، کہ ہمارے تمام علماء دین اکابرین ہمارے، انہوں نے جو ہمارے مائنڈز میں گھوڑ کے پلایا ہوا ہے کہ یروشلم بیت القدس قبلہ اول، یہ سب غلط ہے. اس میں کوئی صداقت نہیں ہے. بیت القدس ہمارا قبلہ اول نہیں ہے. میرے نزدیک آپ بہت غلط بات کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب میری عرض سن لیں. یقیناً میں نے آپ سے کہا ہے ایک عرصے کے لیے وہ بیت المقدس ہمارا قبلہ رہا ہے. نہیں مدنی دور میں کہہ رہا ہوں خانہ کعبہ قبلہ اول تھا، اس کے بعد وہاں پہ آپ کی ڈائریکشن چینج ہو گئی، وہ قبلہ دوم ہوا. اس عرصے میں وہ قبلہ دوم ہوا. لیکن مدنی دور میں قبلہ اول وہ ہے. اچھا اب میں لیٹ می ریفریز اٹ کیونکہ یہ ایسی بات ہے کہ کوئی میرے سے ناراض نہ ہو یا آپ سے ناراض نہ ہو. بات یہ ہے کہ دین ابراہیم ہے، ہم تو دین ابراہیم کو فالو کر رہے ہیں نا. بیسیکلی ہماری تو درود ابراہیم ہی ہم پڑھتے ہیں اپنی نماز میں، وہی ہم پڑھتے ہیں. تو بیسیکلی تو اسلام حضرت ابراہیم علیہ السلام لے کے آئے. وہاں انہوں نے پہلی اذان دی، وہاں انہوں نے پہلا طواف کیا، جس کا جواب ہم دیتے ہیں حج پہ جاتے ہوئے کہ لبیک لا شریک لبیک. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اذان کا جواب ہے نا. تو بیسیکلی تو اسلام تب شروع ہو گیا تھا. دین کا لانے والے حضرت آدم ہیں، ٹھیک ہے، اس کے بعد حضرت نوح ہیں، اس کے بعد حضرت ہود ہیں، حضرت صالح ہیں. یہ تو بے شمار انبیاء ہیں. حضرت ابراہیم سے جو دین شروع ہوا ہے اس کی پھر یہ 3 شاخیں بنی ہے. سیمیٹک جو 3 مذہب ہیں، اس اعتبار سے وہ جو ہیں امام اللہ تعالیٰ نے انہیں نوع انسانی کا بنایا ہے. آج بھی یہودی، عیسائی اور مسلمان خلیل اللہ تینوں انہیں جو ہے وہ مانتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ہمارے دین کی شروعات تو وہیں سے ہوئی نا. لیکن اب ہمارا دین مکمل ہوا ہے محمد الرسول اللہ. بالکل، اس میں کوئی شک نہیں. بس وہاں تو مہر لگ گئی، اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اصولاً آپ کا جو قرآن مجید جو ذکر کر رہا ہے، میں صرف قرآن مجید کے حوالے سے کہہ رہا ہوں، قبلہ تو خانہ کعبہ ہوا نا. اب بھی ہے، خانہ کعبہ ہی پہلے بھی تھا. پہلے بھی تھا. ایک عرصے میں 16 مہینے بیت المقدس. ٹھیک ہے، میں آپ کی بات، یعنی آپ عالم ہیں ماشاءاللہ، تو وہ قبلہ دوم ہو گیا نا. آپ چاہیں تو کہہ لیں اس کو. غلط ہوگا کہ صحیح ہوگا دوئم کہنا اس کو؟ میں کہتا ہوں وہ قبلہ عارضی تھا ایک عرصے کے لیے، اور اس کے حوالے سے وہ اول بن جاتا ہے مدینے آنے کے بعد. پہلے 16 مہینے وہ، بعد میں پھر خانہ کعبہ. لیکن اصل میں بات صحیح ہے کہ قبلہ اول وہ خانہ کعبہ ہے. یہاں تک کہ جو ان کا ہوتا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد جو بنی اسرائیل کا ایک عبادت گاہ ہوتی تھی، وہ خیمہ ہوتا تھا. رائٹ. وہ خیمہ جہاں جا کے لگاتے تھے اس کا رخ ایسا ہوتا تھا کہ قربانی کرتے ہوئے جنوب کی طرف رخ ہوتا تھا. رائٹ. ڈاکٹر صاحب آپ کی بات بیچ میں رک گئی تھی، آپ فرما رہے تھے کہ ایک ٹینٹ کے اوپر جب کہیں پہ ٹینٹ پلیس کرتے تھے تو ان کا جو خیمہ تھا اور اسی میں پھر قربانی دی جاتی تھی.
تو اس کو اس طریقے سے رکھتے تھے کہ قربان گاہ جو ہے، جب آدمی کو قربانی پیش کرتا تھا تو اس کا رخ ہوتا تھا کعبے کی طرف، جنوب کی طرف۔ یہ ان کا ٹینٹ تھا، جو ان کا گویا کہ اس وقت کوئی ابھی ٹیمپل آف سولومن نہیں تھا، کچھ نہیں تھا، صحرا کے اندر تھے یا وہاں، تو یہ ٹینٹ بھی اصل قبلہ وہی تھا، ان کا بھی قبلہ وہی تھا۔ تو اس اعتبار سے قبلہ اول، اصلی قبلہ بیت اللہ ہے۔ البتہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں 16 مہینے کے لیے بیت المقدس کو قبلہ مانا گیا ہے، نماز پڑھی گئی ہے، اس اعتبار سے بعض اوقات اس کو قبلہ اول کہتے تھے۔ ٹھیک ہے۔ عذاب قبر، جی، میں نے کتاب بھی پڑھی، موت کا منظر، مرنے کے بعد کیا ہوگا، یہ وہ۔ قرآن حکیم میں، قرآن مجید میں تو عذاب قبر کا کہیں ذکر نہیں آیا ہے۔ قرآن مجید میں ذکر یہ ہے کہ آل فرعون کو صبح شام آگ پر پیش کیا جاتا ہے، النار یعرضون علیہا، عشیا، کچھ اس طرح کے الفاظ ہیں، تو پیش کیا جاتا ہے۔ یوم القیامت ادخلوا آل فرعون النار، قیامت کے دن وہ داخل کیے جائیں گے، یوم یقوم الحساب۔ ہاں، اس کے بعد جو ہے اصل داخلہ ہوگا۔ لیکن یہ ہے کہ یہ در حقیقت ایک انٹرمیڈیری فیز ہے، اور اس میں بھی ایک طرح کی کچھ سیمی کانشسنس، یہ ہم نہیں کہتے قبر کے اندر ہی ہو رہا ہے، بلکہ یہ عالم برزخ ہے۔ یہاں روح تو سے قبضے میں ہے، عالم دنیا سے نکل کر عالم برزخ میں چلے گئے۔ روح تو قبضے میں ہے۔ اب ہم نہیں جانتے کہ اس کی کیا شکل رہتی ہے۔ اصل میں عالم برزخ، عالم قیامہ، اس کے بارے میں جو کچھ معین کر کے بتا دیا گیا ہے، آنکھیں بند کر کے اس کو ماننا ہے۔ اس کی ڈیٹیلز میں جانے کے اندر خام خواہ کے جو چیزیں ہیں، غلط باتیں بحث تو میں اس کا مطلب یہ ساری جو کتابیں شتابیں ہیں، موت کا منظر، مرنے کے بعد کیا ہوگا، آدمی پڑھ کے ہی لرز جاتا ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ نہیں، میں کب کہہ رہا ہوں کہ صحیح نہیں ہے، یہ چونکہ احادیث نبویہ کے اندر موجود ہے۔ پہلے آپ نے صرف اصولی بات کی تھی، میں نے کہا تھا کہ اس کے اندر ہے، تو قرآن مجید میں یہ بھی ہے کہ یضاعف لہ العذاب یوم القیامہ، قیامت کے دن عذاب دگنا کیا جائے گا۔ یضاعف لہ العذاب یوم القیامہ، سورہ الفرقان کے اندر ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ قیامت سے پہلے بھی عذاب کی کیفیت ہے۔ اس کو میں اس طرح بیان کیا کرتا ہوں کہ آپ اگر دیکھیں کسی شخص نے امتحان دیا ہے اور اب اسے معلوم ہے کہ میں جو کچھ کر کے آیا ہوں، تو رزلٹ ڈکلیئر نہیں ہو رہا، پہلے جان سوکھ رہی ہوتی ہے اس کی کہ جو بھی نتیجہ نکلنا مجھے تو معلوم ہے۔ اسی لیے کہا گیا قرآن مجید میں وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرہ ووجوہ یومئذ باسرۃ تظن ان یفعل بہا فاقرہ، بہت سے چہرے اس دن جو ہے تر و تازہ ہوں گے، اپنے رب کی رحمت کے امیدوار ہوں گے، بہت سے چہرے سوکھے ہوئے ہوں گے، انہیں اندیشہ ہوگا کہ اب ان کے ساتھ کمر توڑ دینے والا سلوک۔ لیکن یہ بھی ہوگا کہ کوئی کسی کو پہچانے گا نہیں، کوئی رشتہ کسی کو نہیں پہچانے گا، نہیں، کیوں، کس نے کہا ہے؟ پہچانیں گے لیکن کوئی کسی کی مدد کو نہیں آئے، اون نہیں کرے گا۔ کوئی مدد کے لیے نہیں، بلکہ یہ کہ سب کو اپنی پڑی ہوگی، نفسی نفسی۔ بیسیکلی تو قرآن مجید میں قیامت کے دن کا حساب ہے، تو قبر کے اوپر ہماری قیاس رہی ہیں کہ کیا کیا ہو نہیں، سکتا اس کے بارے میں بتانا، یہ عالم برزخ، آپ لفظ قبر کہیں، اب ایک شخص ہے سمندر میں ڈوبنے ہے۔ کے بعد وجہ قبر تو نہیں ہے۔ میں لیٹ می ریفریز، کیونکہ میرے پاس الفاظ کم ہے اصل میں۔ عالم برزخ میں تو آپ کی روح قید ہے، جی، آپ کی روح جو ہے وہ عالم برزخ میں قید ہے، لیکن آپ کا جسم جو ہے وہ تو قبر کے اندر ہے۔ ہم نہیں کہہ سکتے عالم برزخ میں انسان ہے، اور وہ کس کیفیت میں وہ ہم نہیں جانتے۔ ویسے یہ کہ یہ معاملہ جو ہے، مرے تو یہ ہے کہ کفار جو ہیں وہ بھی زندہ ہیں، ان پر بھی جو ہے جیسے کہ حضور نے کھڑے ہو کر جس یعنی گڑھے کے اندر دفن کیا تھا کفار کے جو مرے ہوئے لوگ تھے، ان سے خطاب کیا۔ تو اس حوالے سے یہ ہے کہ وہ بھی ہیں، لیکن ان کے لیے کچھ اور ہے عالم برزخ، اہل ایمان کے لیے کچھ اور ہے۔ اچھا، یہ کمنگ بیک، میں اس کے پارٹ 2 میں آ رہا ہوں کہ ہم بنی اسماعیل کا بھی ذکر نہیں ہے کہیں پہ قرآن میں، بنی اسرائیل کا ہے، بارہا ہے۔ آل یعقوب کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں بنی اسماعیل کو الگ تو نہیں کیا ہوا۔ آل یعقوب میں تو ہے ہی نہیں نا، بنی اسماعیل نہیں ہے، آل یعقوب میں تو نہیں ہے نا، حضرت ابراہیم علیہ بیٹے السلام، اسماعیل ان سے اسحاق، ہے، اور اسحاق دوسرے بیٹے ہیں، جی، اور اسماعیل ان سے جو ہے وہ جو ہے یعقوب ہیں، اور یعقوب کے 12 بیٹے ہیں، وہ بنی اسرائیل بنے تو ہیں۔ بنی اسماعیل کا تو ذکر نہیں بنی ہے۔ اسماعیل نہیں ہے، لیکن یہ کہ اسماعیل کا ذکر تو بار بار قرآن میں آیا، بار بار آیا۔ نہیں، اسماعیل کا نہیں، میں بنی اسماعیل کی بات کر رہا ہوں، جیسا بنی اصل میں اسرائیل کا بنی ذکر ہے۔ اسماعیل کو پھر قرآن مجید نے ایک نام اور دیا ہے، امیین۔ امیین، امیین، ٹھیک ہے۔ تو جب ہم یہ درود شریف پڑھتے ہیں کہ کما بارکتا علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، bless us like you've blessed Abraham and the children of Abraham، یہ children of Abraham کون ہے؟ یہ انبیاء ہے نا، آخر
اگر حضرت اسماعیل بھی تھے، حضرت اسحاق بھی تھے، حضرت اسحاق یعقوب بھی تھے، یعقوب کے 12 بیٹے بھی تھے، پھر حضرت یوسف بھی تھے، پھر ایک اور جو ہے تیسری بیوی بھی تھی حضرت ابراہیم کی، وہ قطورہ، تو بنی قطورہ کے اندر بھی مدین جو ہیں حضرت شعیب جہاں بھیجے گئے وہ ان کی اولاد میں سے، یہ سارا خاندان ہے ابراہیم کا، آل ابراہیم۔ تو بیسیکلی یہ بنی اسرائیل کی بات ہو رہی ہے۔ بنی اسرائیل بھی، بنی اسماعیل بھی، بنی قطورہ بھی۔ سو ہم جو دعا مانگ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہمیں بنی اسرائیل والوں کے، ان کے اکابرین کی طرح ہمیں بھی بخش۔ بنی اسرائیل، پھر آپ بار بار اپنے الفاظ میرے منہ میں نہ ڈالیے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بنی اسماعیل بھی، بنی اسرائیل بھی، بنی قطورہ بھی، وہ سب حضرت ابراہیم کی آل ہیں اور ان کو بلیس کیا اللہ نے۔ حضرت بنی قطورہ کے اندر آپ کو معلوم ہے حضرت شعیب جیسے بڑے اتنی سمپل ڈسکرپشنز ہیں جو آپ نے جیسے سمجھایا، بڑی سمپل۔ یہ فرقے کہاں پہ بننا شروع ہوئے؟ کس کی فرقے؟ اسلام میں۔ اسلام میں فرقہ جو ہے میرے نزدیک، ویسے تو یہ کہ بے شمار بنے ہوں گے، خوارج کا فرقہ تھا وہ ختم ہو گیا ہے تقریباً، اور مختلف لوگ آتے تھے وہ ختم ہوتے گئے ہیں۔ اب تو فرقہ اگر کہلا سکتے ہیں تو صرف 2 ہیں، شیعہ اور سنی۔ باقی تمام مسالک ہیں، سکولز آف لا، سکولز آف فقہ، ان میں کوئی وہ بڑی میجر جو ہے وہ ڈفرنس نہیں ہے، وہ سب کے سب اسلام کے اندر ہے۔ باقی یہ فرقے نہیں ہیں، یہ مسلک ہے۔ اچھا، اب یہ دونوں مجھے یہاں پہ بھی کنفیوژن ہے، کیونکہ جو میں نے پڑھا وہ یہ کہ امام ابو حنیفہ جو تھے وہ امام جعفر صادق کے اسٹوڈنٹ رہے ہیں، تو ان میں ڈفرنس کہاں پہ آیا؟ اصل میں امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابو حنیفہ یہ ہم عصر ہیں۔ حضرت امام جعفر جو ہیں وہ عمر میں بڑے تھے، حضرت ابو حنیفہ چھوٹے تھے۔ یہ معاملہ تو ہے، اور استفادہ بھی کیا ہے حضرت امام ابو حنیفہ نے امام جعفر صادق سے، لیکن بعض معاملات کے اندر مثلا بڑا خوبصورت واقعہ آتا ہے کہ امام ابو حنیفہ نے جا کر کہا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ مجھ سے کوئی ناراض ہیں حضرت جعفر صادق سے رحمۃ اللہ علیہ، تو کہا ہاں میں نے سنا ہے کہ تم ہمارے نانا کی حدیث پر اپنی رائے کو ترجیح دیتے ہو۔ انہوں نے کہا حضرت سلکن بالکل نہیں، قطعاً غلط آپ کو بتایا گیا ہے۔ اگر میں اپنی رائے کو ترجیح دیتا تو مسح میں پاؤں کے تلوے کے مسح کا حکم دیتا، اوپر کا نہیں۔ زیادہ خراب تو تلوہ ہوتا ہے، میں اس کا حکم نہیں دیتا، حدیث کے اندر جو آیا اس پر عمل کرتا ہوں۔ اگر میں اپنی رائے پر عمل کرتا تو رمضان کے روزے جو ہیں حائض عورت کے، ان کی جو ہے وہ قضا ہے، اور نماز کی نہیں، میں تو نماز کی قضا رکھتا کہ نماز پہلے ہے۔ تو اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ نہیں، ان کے درمیان کوئی اختلاف نہیں تھا، بہت اچھے تعلقات تھے۔ پھر فرق ہونا شروع ہو گیا، اس کے بعد فرق ہوا ہے، اس کے بعد کن باتوں پہ؟ کن باتوں پہ؟ اصل میں اس کے تفاصیل میں جانا مشکل ہے میرے لیے، لیکن بہرحال یہ کہ ایک فقہ بھی رفتہ رفتہ مرتب ہوئی ہے جو کہ فقہ جعفری کہلاتی ہے، اور اس کے بعد یہ کہ کب سے پھر وہاں ایک معصوم امام کا تصور ہوا ہے، اب یہ ایک ریسرچ کی بات ہے، میں اس میں تفصیل میں نہیں جا سکتا۔ لیکن ایک فرق مجھے لگتا ہے بڑا، جی، اور مجھے لگتا ہے کہ فقہ جعفریہ کو ہم پہ ایک ایج ہے، وہ ہے اجتہاد کی۔ وہ آج کے زمانے میں بھی اجتہاد کر رہے ہیں، جبکہ ہم سنی سنائی اس طرح سے روایات پہ آگے۔ آپ کی بات صحیح ہے، میں مانتا ہوں اس کو۔ انہوں نے انسٹیٹیوشن آف اجتہاد کو کھلا رکھا ہے، ہمارے ہاں یہ کوئی 400 سال سے 500 سال سے یہ بند ہے، تو اس سے بھی لیکن کوئی بہت بڑا فرق واقع نہیں ہوا ہے۔ فرق ہوتا ہے نا، اب تو ہمارے دیکھیں نا امام ابن تیمیہ کے پاس ایک دفعہ اب بھی میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ فقہی لیول پر فقہ جعفری اور فقہ حنفی اور فقہ مالکی میں بہت زیادہ فرق نہیں ہے۔ فرق کیا؟ بہت کم فرق ہے۔ اب یہ کہ ایک ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھ رہے ہیں تو مالکی بھی ہاتھ چھوڑ کر پڑھ رہے ہیں، کسی نے یہاں ہاتھ باندھ لیا ہے نیچے ناف کے، اور کسی نے یہاں ہاتھ باندھ، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ساری تو ریکارڈڈ ہسٹری ہے ہماری پچھلے 1400-1500 سال کی۔ تو حجۃ الوداع پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح نماز پڑھی وہ ہم کیوں رائج الوقت نہیں کر سکتے؟ میرے نزدیک تو رائج الوقت وہی رہی ہے، اور حضور نے جس طرح کیا ہے وہی ہے، لیکن یہ کہ حضور کا معاملہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ بھی اس کے اندر کوئی تبدیلی کرتے رہتے تھے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے ایک وسعت پیدا ہوئی۔ ڈاکٹر صاحب ایک میں بڑا سینسٹیو سوال پوچھنے لگا ہوں، اور میں ناظرین سے ریکویسٹ کروں گا کہ میری بات کو غلط نہ سمجھیں، میں اپنی علم کے لیے کم علمی کا میں اعتراف کرتے ہوئے میں یہ سوال پوچھ رہا ہوں کہ ہم سارے احادیث کے ماننے والے ہیں، سنت کے ماننے والے ہیں، ورنہ مسلمان ہی نہیں کہلا سکتے۔ اگر کوئی بھی شخص کہے کہ میں سنت رسول کو نہیں مانتا یا احادیث کو نہیں مانتا تو وہ تو مسلمان ہی نہیں ہے۔ لیکن ہم حدیث جب پڑھتے ہیں تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کرونالوجیکل آرڈر نہیں ہے، کہ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ پانی کھڑے ہو کے پیا
یہ نہیں پتا کون سے دن، کون سی تاریخ، کس وقت. اسی طرح انہوں نے پانی بیٹھ کے بھی پیا، کون سے دن، کون سی تاریخ، کون سے وقت. تو اس میں پرابلم یہ ہے کہ چند صحابہ جنہوں نے اس کے راوی ہیں، ادھر بھی کوئی صحابی راوی ہیں. اب میرے اور آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے ہم کس صحابی کی روایت کو لے رہے ہیں. جو اس کو صحابی کی روایت کے علاوہ یہ کہ صحابی سے جب روایت ہوتے تابعین، تبع تابعین تک ہوتے ہوئے محدثین تک آئی تو کون سی چین زیادہ مضبوط ہے بس. اور اس میں کوئی فرق نہیں. میں سمجھتا ہوں اس میں وسعت پیدا ہو گئی کہ معلوم ہوا کھڑے ہو کر بھی پیا جا سکتا ہے اور بیٹھ کر بھی پیا جا سکتا ہے. عام طور پر آپ بیٹھ کر پیتے تھے، لیکن کبھی ایسا بھی ہوا کہ آپ نے کھڑے ہو کے پیا، تو گویا کہ اس کا جواز ہے. کیونکہ کمنگ بیک ٹو عذاب قبر، 1 منٹ کے لیے اگر آپ اجازت دیں تو عذاب قبر کے اوپر واپس آؤں. میں نے جب قرآن مجید پڑھا، انسان کو پڑھتے رہنا چاہیے لیکن ہم ذرا کمزور لوگ ہیں، کبھی کبھی پڑھتے ہیں. تو جب پڑھتا جا رہا ہوں تو میں نے یہ دیکھا کہ اس میں کسی پیغمبر نے اپنی قوم کو عذاب قبر سے نہیں ڈرایا. جس نے بھی ڈرایا قیامت کے عذاب سے ڈرایا. لیکن قرآن مجید کے اندر میں آپ کو 2 حوالے دے چکا ہوں. تو یہ کہ یضاعف لہ العذاب یوم القیامہ، قیامت کے دن عذاب دگنا کر دیا جائے گا ان کے لیے. گویا کہ پہلے بھی عذاب کی کوئی شکل تھی. اور یہ کہ آل فرعون جو ہے صبح شام آگ پر پیش کیے جاتے ہیں، دکھا دی جاتی کہ یہ ہے تمہاری آخری منزل. لیکن قیامت کے دن پھر ان کو کہا جائے گا یوم القیامت ادخلوا آل فرعون النار. ٹھیک ہے، جب ہم پیغمبر اسلام کو ہم فالو کرتے ہیں ان لیٹر اینڈ ان اسپرٹ. اصل میں قرآن مجید میں دوسرے پیغمبروں کی بہت زیادہ تفصیلی تعلیمات آئی نہیں ہے. اصل میں جو ہے معاملہ ان کا توحید، رسالت، آخرت، اس کے اوپر زور تھا. اس سے پہلے تو بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے تو کوئی معین یعنی وہ بھی نہیں تھی جس کو ہم شریعت کہتے ہیں، بلکہ ہم کہتے ہیں کچھ چیزیں فطرت کی ہیں جو حضرت ابراہیم سے ثابت ہیں. یہ سچ ہے کہ حضرت ابراہیم کو جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ یہاں پہ اذان دو تو وہ ہنس پڑے. انہوں نے کہا کون آئے گا یہاں پہ؟ تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، یہ میرا وعدہ ہے کہ قیامت تک لوگ تمہاری اذان کا جواب دیں گے. اور میرے علم میں یہ نہیں ہے کہ حضرت ابراہیم ہنس پڑے، میرے علم میں نہیں ہے. پتہ نہیں آپ نے کہاں پڑھا ہے. میں نے اسی طرح کی جو کتابیں ہوتی ہیں موت کا منظر وغیرہ، جی اپنا ہمارے تو ملک میں یہ بہت زیادہ دستیاب ہے نا، اور آپ جیسے علماء ان کو کھل کے بدعت بھی نہیں کہہ رہے. کوئی حرج بھی نہیں ہے، کوئی اس کے اندر کفر بھی نہیں آ جاتا. میں نے صرف آپ کو بتایا کہ میں نے نہیں کیا. بدعت تو یہیں سے شروع ہوتی ہے نا سر، وہی ابتدائی عمل ہے نا بدعت کا. اس میں کوئی شریعت کا حکم تو نہیں نکل رہا ہے نا. ایک واقعہ ہے، تاریخی ہے یا نہیں ہے، اس پر گفتگو ہو سکتی ہے.